بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی قیمتی، منفرد اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔ وہ خاص لوگ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سوچئے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کون سے راز ان پر کھلتے ہیں اور کون سی کیفیات ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں؟ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، بعض تو 1000 سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو پابندی کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس 1000 کے عدد میں آخر کیا راز پوشیدہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، عدد 1000 کثرت، وسعت اور عظمت کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں 1000 کا ذکر دراصل بے شمار فضیلت اور لامحدود خیر کی طرف اشارہ ہے۔ گویا جب کوئی بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ تعالی کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیتا ہے۔ اب اہل معرفت اور صوفیہ کرام کی بات سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ ذکر یا درود پڑھتا ہے وہ اپنے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ یہ عمل انسان کے باطن کو طاقت دیتا ہے، وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور نفس پر قابو عطا کرتا ہے۔ یعنی 1000 مرتبہ درود پڑھنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک روحانی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اور ہم یہ سب باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دلوں میں درود پاک کی محبت مزید مضبوط ہو اور آپ اس مبارک عمل کے قریب آئیں۔ اب ایک اہم نکتہ، درود پاک اور عدد 1000 کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اہل درود فرماتے ہیں کہ جب درود پاک کے ساتھ 1000 کا عدد جڑ جائے تو یہ کامل ذکر بن جاتا ہے، یعنی یہ ذکر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور اس کی زبان سے ہمیشہ خیر اور بھلائی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ کی زبان دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپ کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور آپ کا کردار لوگوں کے لیے راحت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک اور اہم بات کہ 313 مرتبہ درود پڑھنا بھی کثرت میں شمار ہوتا ہے، لیکن جو شخص 1000 مرتبہ پڑھتا ہے وہ کثرت محبت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ گویا
وہ اپنی محبت کو کئی گنا بڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ درود پڑھنا ایسا ہے جیسے انسان اپنی پوری زندگی کو درود پاک کے حصار میں لے آئے۔ یہ عدد لامحدود فیض اور بے شمار برکتوں کی علامت ہے۔ جب بندہ اس تعداد میں درود پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، روح روشن ہو جاتی ہے اور زندگی میں سکون اتر آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک کو لازمی معمول بنا لیجئے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، چھوٹے الفاظ والا درود آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں تو یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ہے نا، یہ صرف ایک گنتی نہیں، یہ دراصل ایک کیفیت ہے، ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے جو بندے کو آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سمندر میں لے جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ شروع میں جب بندہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اس کو جاری رکھتا ہے ویسے ویسے یہ عمل اس کی عادت بن جاتا ہے، پھر عادت سے بڑھ کر محبت بن جاتا ہے، اور پھر محبت سے بڑھ کر زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب درود پاک زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اہل دل فرماتے ہیں کہ جس دل میں کثرت سے درود پاک جاری ہو جائے وہ دل کبھی اندھیرا نہیں رہتا، کیونکہ درود پاک نور ہے، اور نور جب دل میں اترتا ہے تو پھر انسان کی سوچ، اس کے الفاظ، اس کے فیصلے سب بدل جاتے ہیں۔ 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک عجیب سی نرمی محسوس کرتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود پاک صرف زبان سے نہیں پڑھا جاتا، یہ دل پر اثر کرتا ہے۔ اور ایک راز کی بات سن لیجئے، جو لوگ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے دل میں آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مستقل بسنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چلتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، وہ سوتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں۔ گویا ان کی پوری زندگی درود کے گرد گھومنے لگتی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اب ایک اور حقیقت سمجھ لیجئے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلسل درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک روحانی حصار بن جاتا ہے۔ یہ حصار کیا کرتا ہے؟ یہ حصار اسے برائیوں سے بچاتا ہے، نظر بد سے بچاتا ہے، دل کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مشکلوں میں بھی مطمئن رہتے ہیں، پریشانیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر درود جاری ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا ایک اور کمال سن لیجئے۔ جب بندہ
اس تعداد کو پورا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک استقامت پیدا ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی مستقل مزاج ہو جاتا ہے، عبادت میں بھی، زندگی میں بھی، فیصلوں میں بھی، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا عادی بنا لیا، وہ دراصل اپنے نفس پر قابو پا چکا ہوتا ہے، اور نفس پر قابو یہی اصل کامیابی ہے۔ اب ایک اور نکتہ کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا درود قبول ہو رہا ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل درود کی طرف خود مائل ہونے لگے گا، آپ کو سکون ملنے لگے گا، آپ کو تنہائی میں بھی درود پڑھنے کا دل چاہے گا۔ یہ سب قبولیت کی علامتیں ہیں۔ اور ایک اور بڑی نشانی، آپ کی زبان سے برے الفاظ نکلنا کم ہو جائیں گے اور اچھے الفاظ بڑھ جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود پاک آپ کے اندر اثر کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمل صرف دنیا کے لیے نہیں، یہ آخرت کے لیے بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ سوچئے، اگر ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں تو ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایک چھوٹا سا عملی طریقہ بھی سن لیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے 1000 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے تو اسے حصوں میں تقسیم کر لیں۔ نماز کے بعد کچھ پڑھ لیں، چلتے پھرتے کچھ پڑھ لیں، سونے سے پہلے کچھ پڑھ لیں۔ آہستہ آہستہ یہ آسان ہو جائے گا، اور جب آسان ہو جائے تو پھر دل خود کہے گا کہ اور پڑھو اور پڑھو۔ یہی درود کی مٹھاس ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سب کچھ ختم ہو جانا ہے، لیکن درود پاک یہ وہ عمل ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اور پل صراط پر بھی روشنی بنے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اس نور سے بھر دیں، کیوں نہ ہم اپنی زبان کو درود سے سجا لیں، کیوں نہ ہم اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں درود پاک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبان کو ہمیشہ درود سے تر رکھ، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔